السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نوید مسعود ہاشمی صاحب لکھتے ہیں کہ جس اسلامی ملک کے دانشوروں کی سوچیں گمشدہ خیالات، منتشر خیالات اور یورپ زدہ ہوں، وہاں پھر نت نئے حادثات ہی جنم لیا کرتے ہیں۔ 25 فروری کو لاہور کے اچھرا بازار میں عربی حروف سے مزین لباس پہننے والی خاتون ہجوم کے انصاف سے تو بچ گئی، لیکن اس تکلیف دہ واقعے کو بنیاد بنا کر دانش فروشوں اور قلم فروشوں کے ایک گروہ نے علماء کرام اور مذہبی احکامات کو جس طرح نشانے پر رکھ لیا، وہ نہ صرف یہ کہ افسوسناک بلکہ المناک بھی ہیں۔ میرے نزدیک دانش فروشوں کا یہ گروہ اچھرا بازار میں خاتون کو گھیرنے والے ہجوم سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ ہجوم تو پھر پولیس کے سمجھانے سے سمجھ گیا، مگر یہ دانش فروشوں اپنے آپ کو عقل کل قرار دے کر کسی دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر سیکولرز اور لبرلزم کے فوائد گنوائے جا رہے ہیں۔ ایک بڑے اخبار کے کالم نگار نے تو باقاعدہ پاکستان کو سیکولر ریاست ڈکلیئر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسے کہتے ہیں کہ مارو گھٹنے پھوٹے آنکھ۔ سوال، کیا اچھرا بازار میں عربی لفظوں پر مشتمل لباس پہننے والی خاتون کو گھیرے والے ہجوم کو کسی مولوی یا مذہبی جماعت نے بھیجا تھا؟ جواب، نہیں۔ سوال، کیا اچھرا واقعہ فرقہ وارانہ ہے؟ جواب، بالکل بھی نہیں۔ سوال، تو پھر یہ امریکی پٹواری کے دانش فروشوں مذہب اسلام اور مذہب پسندوں پر کیوں پل پڑے ہیں؟ کوئی پوچھے تو ہم بھی جانیں کہ آخر اس خاتون کو حلوہ پہن کر بازار میں آنے کا شوق ہی کیوں اٹھا؟ ان عقل مندوں کو کوئی بتائے کہ لفظوں کی بھی حرمت ہوا کرتی ہے، لیکن جن کی عقلوں پر یورپ کے پردے پڑے ہوئے ہوں، ان عقلوں پر ماتم کرنا بھی وقت کا ضیاع ہے۔ میرے سامنے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں ممتاز ترین جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ پڑا ہوا ہے، جس میں پوچھا گیا سوال یہ ہے کہ کیا اس طریقے کے کپڑے پہننا صحیح ہے جن پر اردو رسم الخط یا حروف تہجی بنے ہوئے ہوں؟ مفتیان کرام نے اس سوال کا جواب یوں دیا ہے: حروف تہجی قابل احترام ہیں، اس لیے ان حروف کو ایسی جگہ لکھنا جس سے بے ادبی کا اندیشہ ہو درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ اگر تیر کے نشانے کی جگہ یعنی ہدف پر ابو جہل، فرعون وغیرہ نام لکھا تو بھی اس پر تیر کا نشانہ لینا مکروہ ہے، اس لیے کہ ان حروف کی حرمت ہے۔ لہذا پہننے کے کپڑوں پر اگر حروف تہجی پرنٹ ہوں تو اس میں بعض صورتوں میں تو بے ادبی کا صدور اور بعض میں اس کا اندیشہ موجود ہے۔ مثلا قمیص وغیرہ پر اگر حروف پرنٹ ہوں تو اگرچہ ظاہر میں بے ادبی نہیں ہے، لیکن اندیشہ ہے کہ دھلنے میں یا بعد میں پرانے ہونے کی صورت میں پھینکنے پر بے ادبی ہوگی، اور اگر شلوار یا پیجامہ پر حروف ہوں تو اس میں بے ادبی ظاہر ہے، اس لیے ایسے کپڑوں کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کپڑے پر کتابت کا مقصد اسے فریم کروا کر اونچی جگہ لگانا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھرا بازار میں ہجوم گردی کا نشانہ بننے والی خاتون کے لباس پر تو پھر اردو نہیں بلکہ عربی رسم الخط تھا۔ جس ملک کی سپریم کورٹ اپنے ہی ایک سابق چیف جسٹس کے اردو زبان رائج کرنے کے حق میں دیے جانے والے فیصلے کو پامال کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے تحریری فیصلوں میں انگلش کو ہی رائج رکھے، وہاں اچھرا بازار کے ہجوم کا کیا قصور ہے؟ آئین تو کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کی دینی اسلامی تربیت کی جائے۔ 76 سالوں میں اگر ریاست اپنی عوام کی اسلامی تربیت کرنے میں ناکام رہی تو اس میں مجرم کون؟
اجرا کا ہجوم اگر عربی زبان اور قرآنی آیات میں تمیز نہیں کر سکا تو یہ ناکامی بھی حکمرانوں کی ہے۔ حکمرانوں نے قومی خزانے سے ایسے کتنے دینی ادارے قائم کیے ہیں کہ جہاں کروڑوں مسلمانوں کو تجویدی اصول و ضوابط کے مطابق قرآن پڑھایا جا سکے۔ پرویز مشرف کے تاریک دور سے لے کر کاکڑ کے نگران دور تک حکمران مافیا اور امریکی پٹواری کے دانش فروشوں کو پاکستان کو لبرل اور سیکولر بنانے سے ہی فرصت مل نہیں رہی، لیکن ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہجوم کا رویہ اسلامی ہو۔ ہجوم سے اسلامی رویوں کی توقع رکھنے والے امریکی دسترخوان کے راتب خوروں سے کوئی پوچھے کہ تم خود کیا ہو، تمہارے چہرے، لباس، بود و باش اور رویوں میں کتنا اسلام ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں اسلام نہیں سکھایا تھا؟ یہ خاکسار کسی بھی ہجوم کی فیور یا حمایت نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی بدبخت ہجوم کے بہانے دین اسلام کو نشانہ بنائے گا تو ایسے مکروہ چہروں سے نقاب اٹھانا میری صحافتی ذمہ داری ہے۔ لفظوں کا بیپار کرنے والے کیا جانے لفظوں کی حرمت کو۔ ایک اینکر نے اپنے کالم میں لکھتی ہیں کہ ابھی چند دن قبل ملک کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس کے ایک فیصلے کو، جس کا قطعاً کوئی تعلق احمدی فرقے کی ترویج سے نہ تھا، جس طرح بے بنیاد مہم کا ہدف بنایا گیا اور بنا پڑھے اور سوچے سمجھے اس کو پھیلایا گیا، وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے چیف جسٹس تک کو معاف نہیں کیا گیا۔ کوئی مخصوص فرقہ وارانہ ذہنیت کی حامل اس اینکرنی سے پوچھے کہ اگر مولانا فضل الرحمان، مولانا ابتسام الہی ظہیر، مولانا مفتی منیب الرحمان، مولانا اللہ وسایہ، سینیٹر مشتاق احمد، سراج الحق اور ملک کے سینئر ترین ہزاروں وکلاء کو قادیانی مبارک ثانی کے مقدمے کا فیصلہ سمجھ نہیں آیا اور ان سب نے بغیر پڑھے ہی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف بیانات دیے یا ویڈیو کلپس جاری کر دیے، تو موصوفہ اینکرنی نے چیف جسٹس کے اس 6 فروری والے فیصلے کو خود پڑھا تھا؟ اگر پڑھا تو پھر موصوفہ کی سمجھ میں کیا آیا؟ اگر وہ فیصلہ قادیانی احمدیوں کی تبلیغ اور ترویج کے حق میں نہیں تو پھر کیا خلائی مخلوق کے حق میں ہے؟ فیصلے پر تبصرہ اور تنقید عوام کا حق ہے اور اس حق کو جناب چیف جسٹس بھی تسلیم کرتے ہیں۔ 6 فروری کے اس متنازع فیصلے کے بعد کسی بھی مذہبی جماعت یا مذہبی قائد اور لیڈر نے نہ سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور نہ ہی سپریم کورٹ پر پتھراؤ کرنے کی ترغیب دی، لیکن موصوفہ اینکرنی جہاز میں بیٹھ کر جس نواز شریف کا انٹرویو کرنا اپنی دنیاوی اور آخرت کی سعادت سمجھتی ہے، وہ نواز شریف اور ان کی جماعت تو باقاعدہ سپریم کورٹ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی عمارت پر پتھراؤ بھی کیا تھا۔ یا للعجبی، جو سپریم کورٹ پر حملہ آور رہے ان کے تو جہازوں میں گھومنا، ان کے دسترخوان پر راتب خوری کرنا، ان کے انٹرویوز کر کے ان کے حق میں عوامی رائے کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا، لیکن دوسری طرف چیف جسٹس کے ایک متنازع فیصلے پر تنقید کرنے کو سپریم کورٹ پر حملے سے بھی بڑا جرم قرار دے کر تحقیقات کے مطالبے کرنا اور تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں عشاق پر طنز و تنقید کے تیر پھینکنا، یہ بات کچھ جچتی نہیں ہے۔ اس اینکرنی میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ مرزا غلام لعین قادیانی دجال کے گروہ کو اپنے کالم میں قادیانی لکھ سکے۔ وہ تو اس قادیانی گروہ کو احمدی لکھتی ہیں، حالانکہ وہ احمدی نہیں بلکہ قادیانی گروہ ہے۔ بس ثابت ہوا کہ یہاں چیف جسٹس کے دفاع کی آڑ میں بھی اپنا مخصوص ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے اور حق اور سچ کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارے اس وقت ملک کے اندر ہر طرف دین اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کسی کا بس چلتا ہے تو وہ دیندار طبقے کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ دوستو اگر آپ علماء کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ مغربی طاقتیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ کو اپنے علماء پر اعتماد کرنا چاہیے، علماء کے ساتھ چلنا چاہیے، اور اس قسم کے جو شوشے چھوڑے جاتے ہیں اور مغربی اور مذہبی شخصیات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اگر آپ ان کے شوشوں میں آ گئے تو آپ ان علماء سے متنفر ہو جاؤ گے۔ علماء کا تو تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، لیکن اپنا بہت کچھ نقصان کر بیٹھو گے، اللہ کو ناراض کر بیٹھو گے اور اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھو گے۔ اس لیے اپنے علماء پر اعتماد کریں اور ایسے خناس قسم کے شیطانیت زدہ ذہنوں سے بچیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں دوستوں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔